بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ شیاطین آسمان سے باتیں چراتے تھے اور پھر وہ ان پر بند ہو گئی. یہ ایک طویل حدیث ہے. اس کو امام بخاری نے اور اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور پھر امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. تو امام بخاری نے تو اس کو کتاب الاذان اور کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس کو کتاب الصلاح میں، اور امام ترمذی نے اس کو کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لے کر عکاظ بازار کے ارادے سے روانہ ہوئے، اور اس وقت شیاطین کے سامنے آسمان کے درمیان رکاوٹ پڑ گئی تھی اور ان پر شہاب چھوڑے گئے تھے. یہ شیاطین جب اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا تمہارے اور آسمان کی اطلاع کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے. تم زمین کی مشرق و مغرب کے اطراف میں پھیل جاؤ اور دیکھو کون سی چیز تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے. چنانچہ وہ زمین کے مشرق و مغرب میں چھاننے لگے. بس ایک گروہ تہامہ کی جانب حضور کی جانب آیا. آپ اس وقت مقام نخلا میں تھے اور اپنے صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے. جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی اطلاع کے درمیان حائل ہے. اس وقت یہ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم، اے جنات، ہم نے قرآن عجیب سنا ہے جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کا ہرگز کوئی شریک نہیں بنا. اور اسی بات کو قرآن کریم نے مضمون میں روایت کیا ہے. تو قرآن سے بھی اس کی دلیل ہے اور احادیث صحیحہ سے بھی اس کی دلیل ملتی. اچھا، اسی طرح جنات کا جو وفد ہے وہ نصیبین کا وفد جو تھا وہ حضور سے ملاقات کے لیے آیا، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا. اور یہ روایت جو ہے وہ ابن جریر نے تفسیر طبری میں، اسی طرح امام ابو نعیم نے، پھر تفسیر ابن کثیر میں اور کئی کتب میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل صفا کے لوگوں میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کھانے کے لیے لے گیا اور میں رہ گیا. مجھے کوئی لے کر نہ گیا. میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور تشریف لائے اور آپ کے دست اقدس میں کھجور کی چھڑی تھی، اور اس کو آپ نے میرے سینے پر مارا اور فرمایا میرے ساتھ چلو. پھر آپ چل پڑے، میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ ہم بقیع غرقت میں پہنچ گئے. پھر آپ نے اپنے عصا شریف سے ایک لائن کھینچی اور فرمایا اس میں بیٹھ جاؤ، جب تک میں لوٹ کر نہ ہوں یہیں رہنا. پھر آپ چل پڑے اور میں آپ کو کھجوروں کے درمیان سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک سیاہ غبار چھا گیا اور میرا آپ سے رابطہ ٹوٹ گیا. میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اپنا عصا مبارک بھی کھٹکھٹاتے تھے اور فرماتے تھے بیٹھ جاؤ، حتیٰ کہ صبح ظاہر ہونے لگی. پھر غبار بلند ہوا اور وہ چلے گئے. حضور میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اگر تم اس حلقے سے میرے امن دینے کے بعد نکلتے تو ان میں سے کوئی جن تمہیں اچک لے جاتا. کیا تم نے کچھ دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا میں نے کچھ سیاہ لوگ غبار آلودہ سفید کپڑوں میں دیکھے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ نصیبین کے جنات کا وفد تھا. انہوں نے مجھ سے سامان اور توشے کا سوال کیا. میں نے ان کو ہر قسم کی ہڈی اور گوبر اور لیت کا سامان خرچ دیا ہے. میں نے عرض کیا یہ ان کی کیا کام آئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو جو ہڈی بھی ملے گی اس پر اسی طرح کا گوشت پائیں گے جس طرح کا اس وقت تھا جب یہ کھایا گیا، اور ان کو گوبر جب بھی ملے گا اس پر وہ اناج پائیں گے اور جو اس کے کھانے کے دن میں اس پر موجود تھا. اس لیے تم میں سے کوئی شخص کسی ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرے. سبحان اللہ. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.